کیس لا اردو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی زبردست اور اہم کیس کا تجزیہ کرنے والے ہیں۔ کیس کا نام ہے مقبول علی بنام سرکار اور اس کا حوالہ ہے 2025 YLR 2801 لاہور۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں منشیات کی برآمدگی اور ضمانت مسترد ہونے کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اختیارات پر کمال کی بحث کی گئی ہے۔ تو چلیں سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس قانونی وضاحت میں کیا کچھ کور کرنے والے ہیں۔ ہم شروعات کریں گے کیس کے پس منظر سے، پھر دیکھیں گے کہ اصل قانونی مسائل کیا تھے، کون سے قوانین لاگو ہوئے، عدالت نے اپنا فیصلہ کن وجوہات کی بنا پر دیا، اور آخر میں حتمی نتیجہ کیا نکلا۔ حصہ اول، مقدمے کا تعارف اور پس منظر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ سارا واقعہ شروع کہاں سے ہوا۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ پاکستان رینجرز کو ایک خفیہ اطلاع ملتی ہے۔ وہ انڈین بارڈر کے قریب زیرو لائن سے صرف 1.53 کلومیٹر دور پٹان کے گاؤں میں چھاپا مارتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 2 مشتبہ افراد تو وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ایک شخص جو اس کیس کا ملزم ہے وہ پکڑا جاتا ہے، اور یوں تھانہ ہڈیارہ لاہور میں FIR نمبر 1573 درج ہو جاتی ہے۔ اب ذرا اس چیز پر غور کریں جو وہاں سے برآمد ہوئی، پورے 1060 گرام ہیروئن، جی ہاں 1 کلو سے بھی زیادہ۔ اسے 530 گرام کے 2 الگ الگ پیکٹوں میں رکھا گیا تھا۔ اب اتنی بڑی مقدار میں منشیات کا ملنا کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں، یہ سیدھا سیدھا اس کیس کو انتہائی سنگین بنا دیتا ہے، اور ظاہر ہے ایسے کیس میں ضمانت ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس پورے واقعے کے تسلسل کو دیکھیں نا، تو یہ بالکل ایک چین آف کسٹڈی کی طرح چلتا ہے۔ پہلے رینجرز کو اطلاع ملی، پھر انہوں نے ریڈ کیا، منشیات برآمد کی، اور پھر سب سے اہم کام یہ کیا کہ رینجرز کے سپاہی راشد منظور کے ذریعے ملزم اور منشیات دونوں کو باقاعدہ قانونی کارروائی کے لیے مقامی پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ پولیس کے حوالے کرنے والا جو پوائنٹ ہے نا، یہ آگے چل کر ایک بہت بڑی قانونی بحث کا حصہ بننے والا ہے۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ہمارا دوسرا حصہ، یعنی اہم نکات اور قانونی مسائل۔ حقائق تو ہم نے جان لیے، لیکن اصل قانونی جنگ تو عدالت میں لڑی گئی۔ ڈیفنس کا موقف بڑا دلچسپ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملزم کی زمین رینجرز کی چیک پوسٹ کے بالکل ساتھ ہے، اور ان کا آپس میں کوئی جائیداد کا پرانا تنازع چل رہا تھا، اسی لیے رینجرز نے بدلہ لینے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا اور جھوٹا کیس بنا دیا۔ لیکن دوسری طرف زمینی حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ ملزم کو موقع سے اتنی بڑی مقدار میں منشیات کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، اور رینجرز بالکل اپنے قانونی دائرہ کار میں رہ کر کام کر رہے تھے۔ اب اس کیس میں ایک بہت بڑا تکنیکی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ڈیفنس نے پوائنٹ اٹھایا کہ بھائی جس ٹیم نے چھاپا مارا اس کی قیادت تو رینجرز کا ایک سب انسپیکٹر کر رہا تھا، جبکہ 1997 کے منشیات کنٹرول ایکٹ کے تحت یہ کارروائی کرنے کا اختیار تو کم از کم انسپیکٹر رینک کے آفیسر کو ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا ایک جونیئر آفیسر کی گرفتاری اس پورے کیس کو غیر قانونی بنا دے گی؟ کیا یہ ساری کارروائی باطل ہو جائے گی؟ اور اس سوال کا جواب چھپا ہے ہمارے تیسرے حصے میں، یعنی ملوث متعلقہ قوانین۔ دیکھتے ہیں کہ عدالت نے اس قانونی الجھن کو کن قوانین کی مدد سے سلجھایا۔ اب یہاں قانون کی جو تشریح کی گئی ہے نا، وہ واقعی کمال کی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ 2004 کے SRO کے مطابق انسپیکٹر رینک کی شرط موجود ہے، لیکن 2010 کا ایک اور نوٹیفیکیشن بھی تو ہے نا، اور اس کے مطابق بارڈر سے 20 کلومیٹر کے اندر اندر رینجرز کو کسٹمز ایکٹ 1969 کے اختیارات بھی ملے ہوئے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بارڈر کے قریب رینجرز کے پاس کسی کو بھی روکنے، تلاشی لینے اور گرفتار کرنے کی پوری قانونی پاور موجود ہے۔ اور اگر پھر بھی تکنیکی اعتبار سے کوئی شک باقی تھا، تو جج صاحب نے ضابطہ فوجداری یعنی CRPC کی دفعہ 59 کا حوالہ دے کر معاملہ ہی ختم کر دیا۔ دفعہ 59 دراصل یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی سنگین اور ناقابل ضمانت جرم ہو رہا ہو، جیسے منشیات بیچنا، تو کوئی بھی عام شہری مجرم کو پکڑ کر فوراً مقامی پولیس کے حوالے کر سکتا ہے۔ تو جب ایک عام شہری ایسا کر سکتا ہے اور رینجرز نے ملزم کو پکڑ کر باقاعدہ پولیس کو دے دیا، تو اس میں غیر قانونی کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ حصہ چہارم، عدالت کے فیصلے کی وجوہات۔ اب ہم اس تجزیے کے کلائمیکس پر آ گئے ہیں، جہاں ہائی کورٹ کے معزز جج جسٹس محمد امجد رفیق صاحب نے ان تمام حقائق اور قوانین کو جوڑ کر اپنا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے ڈیفنس کی ساری دلیلیں ان 4 ٹھوس وجوہات کی بنا پر مسترد کر دیں۔ پہلی بات، گرفتاری کسٹمز ایکٹ کے تحت بالکل درست تھی۔ دوسری بات، دفعہ 59 کے تحت پولیس کے حوالے کرنا بھی 100% قانونی تھا۔
تیسرا اور سب سے لاجیکل پوائنٹ یہ تھا کہ دیکھیں 1060 گرام ہیروئن کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو غلطی سے کسی کی جیب میں آ جائے۔ ملزم کو پکا پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور چوتھی بات، وہ جو جائیداد کے تنازع کی کہانی سنائی گئی تھی اس کا ایک بھی ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ اور اپنے اس فیصلے کی بنیادوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 بڑے اور اہم فیصلوں کا حوالہ دیا، ایک مصمد فرسان کیس اور دوسرا نور خان کیس۔ ان دونوں فیصلوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی مقدار میں منشیات برآمد ہو اور شواہد واضح موجود ہوں تو محض چھوٹی موٹی تکنیکی خامیوں کا بہانہ بنا کر کسی کو ضمانت پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو پھر ان سب تفصیلی دلائل کا نتیجہ کیا نکلا؟ حصہ پنجم، حتمی فیصلہ اور خلاصہ۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بالکل دو ٹوک تھا۔ عدالت نے صاف کہہ دیا کہ گرفتاری بھی مکمل طور پر قانونی ہے اور ثبوت بھی اتنے کافی ہیں جو ملزم کو براہ راست اس جرم سے جوڑتے ہیں، اور اسی لیے مقبول علی کی ضمانت کی درخواست کو باقاعدہ طور پر خارج کر دیا گیا، مطلب ضمانت مسترد ہو گئی۔ اس کیس کا جو سبق ہے نا، وہ ہم سب کے لیے بڑا زبردست ہے۔ یہ کیس ہمیں بتاتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اختیارات کیسے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کیا صرف رینک کے تکنیکی بہانے بنا کر منشیات جیسی لعنت پھیلانے والے قانون کے شکنجے سے بچ سکتے ہیں؟ اس فیصلے نے ثابت کیا کہ ایسا بالکل ممکن نہیں۔ قانون اندھا ضرور ہو سکتا ہے لیکن بے وقوف نہیں۔ اگر یہ قانونی تجزیہ پسند آیا ہو تو ایسے ہی مزید پیچیدہ کیسز کو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے کیس لا اردو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ علم کی اس جستجو میں ساتھ رہنے کا